میں نہیں کہتا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، معراج کی رات کا فرمان ہے، کئی درس حدیثوں کے بعد کا فرمان ہے، مسجد نبی کا بیان ہے۔ خیر میں تو ملانا نہیں چاہتا، میں ملاؤں گا تو بھوکے نکال دوں گا عورتوں کے، لیکن میں چاہتا ہوں سب کو اچھا رہے، کسی کو برا نہ لگے میری بات کا۔ کوشش کرے اپنے آدمی کے خلاف مت جاؤ ورنہ ایمان چلے جائے گا۔ اور برحق کسی انسان نے زبردستی سے شراب کے نشے کے اندر یا کوئی نشہ بندی کے حساب سے یا غصے کے اندر طلاق بول دی ہوتی تو طلاق بھی نہیں ہوتی ہے۔ کیا نہیں ہوتی ہے؟ طلاق نہیں ہوتی ہے۔ اور عورت ہمیشہ خیال رکھے، جب آدمی نبی نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی تمہارے ساتھ زبردستی کرے، یعنی ان کا کیا مطلب کہ لڑائی کرے، جبر کا مطلب لڑائی، جبر کرے یعنی لڑائی کرے، تو عورت کا حکم ہے کہ وہ خاموش اختیار کرے، بیٹھی رہے۔ کیا کرے؟ بیٹھی رہے۔ کیوں؟ کہ اس کو میں تمہیں مثال سمجھاتا ہوں کہ تم صرف گھر کے اندر روٹی پکانا جان سکتی ہو۔ یہ تو آج ہمارے ہندوستان میں عورتیں کام پہ جا رہی ہیں، گھر میں کام لے کے آ رہی ہے، ننگ لگانے کا یا پلانے کا، ڈمکے کا، جوس وغیرہ وغیرہ۔ اس زمانے میں عورتوں کو کام کرنے نہیں دیا دیتے، تو عورت کو باہر بھی نہیں کرنے دیتے، تو عورت گھر میں ساگ بھاجی کاٹتی تھی، کھانا پکاتی تھی، بچوں کو پالتی تھی، اس پر رحمت نازل کی کھلاتی تھی وہ۔ تو آدمی جو جاتا تھا نہ جانے اس کو کون سی جگہ جا کر لکڑے کاٹ کے لانا پڑتے تھے، کیسی دور دور جگہ جا کے روزی لے کے آنی پڑتی تھی، اور دور دور سے نہ جانے کتنے رکھا دن تک اس کو دھوپ میں بیٹھنا پڑتا تھا۔ جب وہ کما کے آتا تھا تو اس کے لیے اس کا درجہ اللہ نے بلند کر رکھا ہے۔ جتنا درجہ عورت کا بلند ہے اتنا ہی درجہ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کا بلند رکھا ہے۔ ماں بولتی ہے کہ میں جنتی ہوں، بچوں کو بولتی ہے، تو جنتی بنے گی کب یہ تو سوچ۔ ماں کو بولتی ہے کہ میں ماں ہوں، اے بیٹا تیرے جنت میرے پیر کے نیچے ہے۔ اے ماں پہلے سوچ لے، تو آدمی کے کہنے میں تھی، تو جنت کے اندر بھی ٹھکانا نہیں ہے، تو بچوں کو کیا جنت دلائے گی؟ کہتی ہے ماں میرے پیر کے نیچے جنت ہے۔ ارے ماں بن کر پیر کے جنت دیکھتی ہے تو عورت بن کے بھی دیکھ کہ میں جنت میں ہوں یا نہیں ہوں۔ جنت میں جب تو جائے گی نا جب تیرا شوہر تجھ سے خوش ہوگا۔ یہاں تک کیا فرمایا کہ جب آدمی رات کے وقت اگر تجھ سے ناراضگی ہو کر سوتا ہو تو تیرے بیدار ہو کر سونا بھی حرام قرار ہے، اس حالت میں موت آ گئی تو کفر ہو گنائے گا۔ اگر غصے کے اندر آدمی سو گیا اور پلٹ کے اس ایک رات کے لیے بھی نے تجھ سے بات نہیں کری، تو نے اس سے بات نہ کری، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر، یقیناً تو حرام کفر ہو گیا تیرے اندر۔ اور میں نے دیکھا ہے کئی عورت آدمی کو نیچ تک بول چکی ہے، کانوں سے سنا، نیچ بول دیا۔ نیچ کا میننگ کیا ہوتا ہے خبر ہے؟ نیچ اس کو بولا جاتا ہے یہ تھا جو ہر حد پار ہو جاتی ہے۔ نیچ اس کو بولا جاتا ہے جو اپنی بہن بیٹی کو دھاپے لگا دیتا ہے۔ نیچ اس کو بولا جاتا ہے جو حرام کھاتا ہے۔ نیچ اس کو بولا جاتا ہے جو کبھی دنیا داری نہ سمجھتا ہو، وہ صرف اپنا ہی سواد سمجھتا ہو، اس کو نیچ بولا گیا۔ قسم پروردگار کی مت نکالنا ایسا الفاظ، کفر ہو گیا۔ ایسی عورت کا کھانا ہاتھ کا پینا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ کتابیں بولتی ہے۔ فیضان شریعت فیضان سنت کو اٹھا کر دیکھیو، آپ کو کتاب مل جائے گی۔ مصطفی حدیث سیاسی کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ایک خالی عورت کا درجہ اللہ نے اتنا بلند بنا رکھا ہے، اسی عورت کو دیکھے کہ تیرے ہاتھ سے تُونے درجہ کیوں بلند رکھا۔ ایک لڑکی اپنی ماں کے سامنے آدھی بائی کا آستین کا کپڑا نہیں پہن سکتی ہے، حکم نہیں ہے کہ آدھی بائی کا کپڑے کا آستین پہنے۔ آج ہماری ماں بہن بیٹی دیکھے تم کیا کرتی ہے کہ گھر کی بات تو دور رہی، ماں کے سامنے تو دور رہی، بستی بستی گلی گلی میں گھومتی ہے۔ حرام ہے اس منگنیوں کے اندر ڈانس کرنا، حرام ہے اس شادیوں میں جانا، حرام ہے اس منڈپ کے نیچے کھڑے رہنا جو ہماری بہن بیٹی اپنے جسم کو ہلاتی ہو، اپنے جسم کو کپڑے بنا کے دکھاتی ہو۔ نہیں ہو سکتا اس طرح۔ پوچھے حدیثوں کے اندر جا کے دیکھے کہ اللہ ہم کو حجاب میں کیوں رکھا ہے، کیونکہ تم ایک ایمان کی بنیاد ہو۔ تمہارا درجہ اتنے بلند رکھا ہے کہ تم 70 حوروں کی رانی ہو۔ نہیں جانتے تمہارا درجہ کیا رکھا ہے کہ جنت کے اندر 70 حوری ہوگی، تم ان کی رانی ہوگی، تم جیسا چاہو گی ایسا اللہ تمہارے ساتھ سلوک کرے گا، رحمت دے گا۔ لیکن کب؟ جب تم نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو پھر دنیا اور آخرہ دنیا کے اندر رہنے کے بعد آخرت کے لیے سنبھال کر رکھا ہوگا۔ فبی علی ربی کما تکذبان، میری نعمت کو تم کیسے جھٹلا سکتی ہو؟ تمہارا ایمان کی پہچان عورت کون سی؟ عورت بولے میرے ایمان کی پہچان، تیری ایمان کی پہچان تیرا آدمی ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے فاذکرنی اذکرک، یہ تیرا لباس ہے، تو اس کا لباس ہے۔
تو لباس کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ ہم نے برقع پہن لیا تو ہمارا لباس ہے. بیٹا مین لباس جو ہوتا ہے وہ ہمارا آدمی ہوتا ہے, اور آدمی کے لیے مین لباس وہ ہوتا ہے جو عورت ہوتی ہے. جب ایک دوسرے کے لباس ہی صحیح نہیں ہے تو گھر گھر نہ رہا, گھر ویران ہو جاتا ہے. طلاق کا میننگ کسی کو نہیں پتا ہے, اس کو کہتے ہیں طلاق. عورت اگر غلط کام بھیج جاتی ہے اس کو طلاق دینے کا حکم نہیں ہے. آدمی شراب کے نشے میں ہے تو طلاق نہیں ہو سکتی, کفر کا گناہ ہے. کیا گناہ ہے؟ کفر کا گناہ. لیکن جو نبی کی سنتیں چھوڑ دے, نبی کے طریقے چھوڑ دے, ربی کماتا تجیبان, نبی کی تمام نعمتوں کو چھوڑ کے ادھر کا ادھر کر دے, ایسے عورت کے ساتھ نکاح تو کیا اس سے آنکھ میں اس کے سلام کا جواب دینا بھی گناہ سمجھتا ہے. ایسے اس کا نہیں دے سکتے نہ عورت ایسے شخص کے ساتھ رہے. میں نکاح نہیں توڑ سکتی, نکاح کے مستحب صرف آدمی لوگ ہیں, عورت کو ضرور نہیں. عورت کا نہ سنت ہے نہ فرض ہے. پھر بولتا ہوں بیٹا بہت کم لوگ کو معلوم پڑے گی, دنیا میں کوئی عالم نہیں جلدی بتائے گا کہ عورت کو نہ سنت ہے نہ فرض ہے. تم کو صرف ثواب ملے گا تو یہ ملے گا کہ تم اپنے گھر کے انجام کو اچھی طرح رکھ رہے ہو. باقی سنت اور فرض کا مقرر دیا ہے واجبات تو صرف آدمیوں کے لیے ہے. عورت اکیلی رہ سکتی ہے, آدمی اکلا نہیں رہ سکتا ہے. کیوں؟ عورت گھر کے حجاب میں رہے گی تو اس کو باہر کی دنیا کا پتہ نہیں چلتا ہے, اور آدمی باہر جاتا ہے تو 50 جگہ ہے اس کی نگاہیں جاتی ہے, تو اس کی نگاہ بھلے کھالی 50 جگہ جاتی ہو, لیکن شام کو آگے اپنی عورت کے ساتھ کسی کو دیکھے نا, اس کی سوچ ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ان کو حساب میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. خیر اس کے اندر بہت چیز کھولنے کا میرا من ہوتا ہے, لیکن وقت کے مطابق میں کھول نہیں سکتا. ایک نمبر دوسرا پر ٹائم کیوں ہونا ہے. جس عورت نے اب بھی, جب یہ میری بات تمہارے تک پہنچ رہی ہے, تم اپنے گھر پہ جاؤ, کسی ماں بہن کو بتاؤ, اپنے رشتے دار کو بتاؤ, بات کی بات ہے, اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی میری ماں بہن بیٹی, کوئی میرے مریدوں کے اندر سے, خاص میرے مریدوں میں سے, اور مرید والے میری بہن دوسری بیٹیاں, وہ بھی دھیان رکھو اپنے آدمی کے خلاف بار بار نہ بولنا. اور نہ یہ میں نہیں بولتا, ایسا نہیں کہ میں آدمی ہوں تو آپ برابر دیکھو پہلے کہ میں نے پہلے عورتوں کا درجہ کیا بتایا, کہ ہر نبی کو پیدا کرنے والی عورت ہی ہے, ہر ولی کو پیدا کرنے والی عورت ہی ہے, ہر صحابہ کو پیدا کرنے والی عورت ہی ہے. علی جیسے شیر خدا کو پیدا کرنے والی بھی فاطمہ ہی تھی. ہاں, امام حسن حسین کو پیدا کرنے والے بھی فاطمہ ہی تھی. محمد صاحب پیدا کرنے والی کا نام بھی آمینہ ہی تھا. سمجھا گئے؟ تو جو بڑے بڑے عہدے پہ آج ہمارے اولیاء اکرام صحابہ تابعین ہیں, اور سب کو پیدا کرنے والی عورت ہے. اللہ نے عورت کا درجہ بہت بلند رکھا ہے. اور ایک کعبہ ہی ایسا ہے جو عورت کے طواف میں آ سکتا ہے. لوگ کعبے کے طواف میں جاتے گول گھومنے 7 مرتبہ. یہ بصرہ کے اندر رابعہ بصری کے پاس آ رہا ہے, وہ بھی عورت تھی. عورت کا درجہ اللہ نے بہت بلند رکھا ہے. تو اپنے درجوں کو چھوڑو مت, یہ دنیا کی فریبی میں مت آؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا فریب ہے, تمہیں 2 دن کی زندگی دے رکھی ہے. خالی کتنے دن کی؟ 2 دن کی زندگی دے رکھی ہے. اس 2 دن کی زندگی کے اندر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم نے میری کون سی نعمت کو جھٹلایا. اگر عورت کے لیے کوئی سب سے بڑی نعمت آتی ہے تو کلمہ طیب کے بعد ایمان کے لیے اس کے آدمی کے سوا کوئی نعمت اس کے پاس نہیں ہے. عورت کے پاس کوئی نعمت ہے تو اس کا آدمی ہے. اگر اس کے آدمی کو نہیں سمجھ سکتی تو یقیناً وہ جہنم کی مستحق ہو جائے گی, چاہے وہ کتنے بھی قرآن پڑھ لے, چاہے کتنی بھی عبادت کر لے. میں اس کے لیے گڑے کہہ رہا ہوں کہ آنے والا وقت اس سے بھی خراب ہے. آنے والا وقت اس سے بھی خراب ہے اور اس سے برا آنے والا ہے. خیر اللہ تعالیٰ اس کے پہلے ہم کو دنیا سے رخصت ہی کر دے ایمان کے ساتھ, کیونکہ ایک عورت ہی ہوتی ہے جو ولایت بھی دلا سکتی ہے, اور ایک عورت ہی ہوتی ہے جو ولایت سے ہم لوگ کو اچھے کو نکال سکتی ہے. عورت ایک ایمان کا حصہ ہے, تو اپنا ایمان کو بچا کے رکھے, خود کے بھی, نہ اپنے آپ کو بھی اور دنیا میں بھی. کبھی کسی نے غلطی کری ہو, ماں باپ بہن بھائی بیٹی آدمی سے, لیکن اس کے پیر پکڑ کر اس سے معافی مانگنا. سرکار کو یہاں تک کا فرمایا کہ کبھی انسان جلال میں غصے میں آ کے تمہیں یوں کہہ دے کہ مجھے طلاق دینے والا ہوں, طلاق نہیں دی, کیا بات کریے, تجھے طلاق دے دوں گا, تو اس عورت کا فرض ہے. نبی نے فرمایا, کس نے فرمایا؟ نبی نے. کس نے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس محمد مصطفیٰ نے فرمایا, اور قسم ہے مجھ کو جل جلال جس کے قبضے میری جان ہے, حدیث نبی ہے کہ میں نے فرماتے کہ اگر جلال میں کوئی آدمی تمہیں طلاق کا بول دے تو اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دو, اس کے پیروں میں گر کو بولو کہ سب کچھ دینا, مجھے طلاق کی بات نہ کرنا. لیکن آج کی ہماری بہن بولتی دے دے, کیوں؟ اس کے لیے کہ تیرے کو گورنمنٹ ہندوستان کا سپورٹ کرے گی, 3.5-4 لاکھ روپے دے گی, 3.5-4 لاکھ روپے دے گی, برابر ہے, اس کے لیے, یا پھر دنیا کے اندر بدنام کر دے گی.
کہ میرے ساتھ ایسا کیا. ارے دنیا والوں کو بول کے کیا ملے گا کہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے. ارے بولنا ہے تو رب کو بول کے رب میرا جوڑا تم نے کہاں بنا رکھا ہے, تو کیا سہن کرے گی. جو کرنے والے کر گئے, کرنے والے کر گئے. کیا صرف امتحان کی گھڑی نبی اور رسول صحابہ پہ تھی؟ امتحان کی گھڑی صحابہ پہ تھی. اگر ماں نے کسی نبی پیدا کرا ہے, ماں نے کسی صحابہ پیدا کرا ہے, ماں نے کسی ولی کو پیدا کرا ہے تو ان پہ امتحان تھا, تو کیا عورتوں کے اندر امتحان نہ تھا؟ ہاں, پوچھو فاطمہ زہرا کا امتحان کیا تھا. پکی زندگی نکل گئی. شادی کرنے کے بعد آپ نے میری علی شیر خدا کے ساتھ 15 سے 17 سال نکالے نکے کے, 15 سے 17 سال کم و بیش نکالے. وہ نکالنے کے بعد فاطمہ علیہ السلام نے کہتی ایک جوڑا کپڑا میرے کو نہ دیا. علی نے نکاح کرا نا بیٹا, اس کے بعد ایک جوڑی کپڑا علی نے نہ دیا تو بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے. اکھی زندگی علی شیر خدا نے 3 وقت کے کھانے میں سے کبھی 2 وقت نہ دیا, ایک وقت کا کھانا کھا دی. 15-16 سال کا نکاح ہے, نہ کپڑا دیا, نہ زیور دیا, نہ گھومنے لے گئے, نہ پھرنے لے گئے, نہ کھانا پیٹ بھر کے دیا. مرنے کا وقت آیا, پردے کا وقت آیا, شہیدی کا وقت آیا, میری ماں فاطمہ زہرا علیہ السلام کا تو یوں کر کے ہاتھ لے کے بیٹھ گئی, آنکھ میں سے آنسو نکال لیے اور فرمانے لگے علی مجھے معاف کرنا, یہ سفر میرا تمہارا نکلا ہے, یہ نیکے کے ساتھ تمہارا میرا سفر نکلا ہے. اس سفر میں میرا عظیم, یہ میرے خادم, یہ میرا آقا بولا آقا, یہ میرا آقا, اگر کچھ غلطی ہو تو مجھے معاف کر دینا. تو اس کو 2 کی روٹی نہیں ملی, ایک جوڑی کپڑا نہیں دیا شادی کے بعد. وہ کیسی ماں تھی اور وہ کیسی عورت تھی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں شہزادی بنا کر رکھا اور سید کا لقب دیا تمام جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا علیہ السلام ہے. کیوں ہے کہ اس کے جیسا کوئی عمل نہیں کر سکا, نہ کر پائے گا. خیر ان کے عمل مت کر. تجھے اتنے کپڑے تو تیرا آدمی دلاتا ہے کہ 5 جوڑے تیرے گھر میں ہوں گے. اتنے تجھے کپڑے دلاتا ہے, کھلاتا ہے کہ تجھے 2 ٹائم کا کھانا پیٹ بھر کے دیتا ہوگا. اتنا تجھے گھماتا پھراتا ہے کہ دیکھو دگا. یہاں تک کہ کئی آدمی تو ان کو مرضی میں چھوڑ دیا کہ جاؤ تمہاری مرضی پڑے گا. وہ تو عورت کے انڈر میں میرے جانا کہ نہیں جانا, میرے کتنا کھانا کتنا پینا, کتنا بچانا کتنا نہیں بچانا. فاطمہ زہرا کے نقشے قدم پر چلنے والی ہوتی تو یقیناً قسم جل جلال کی کبھی اپنا ایک لباس سے زیادہ برس میں دوسرا لباس نہ مانگتی. کبھی آدمی کو رمضان میں کبھی یہ نہ بولتی, ہماری ماں بہن بیٹی عورتیں, کہ ہم کو 5 جوڑے والا کپڑا دے, مجھ سے اس سے بھاری والا کپڑا چاہیے, مجھ کو اس سے بھاری والا چاہیے, میرے کو یہ کھانا نہیں ایسا کھانا چاہیے, میرا بچہ ایسا نہیں میرے کو ایسا بنانا ہے. ارے آج تو نکاح اٹکا ہے, کسی کا گھر بستا ہے, گھر کے اندر میاں بیوی رہتے ہیں تو نیکے سے نہیں رہتے ہیں, بیچ میں بچہ رکھ دیا ہے یا بھی عزت رکھ دی ہے. ایک تو بولے گی عزت کے خارج گھر بساتی ہوں, یا بولے گی بچے کے خاطر عزت بساتی ہوں. ارے وہ جن کی تو نے کفر بنا لی, جو تیرے بچے کو بیچ میں لیا ہی نیکے کے, تو نے اپنی عزت کو بیچ میں لے گئی. من دسا عزت بنانا, اولاد دینا, یہ تو رب کا کام ہے. ارے رب تو دیگر نیکے والی کو بھی دیتا ہے اولاد. جا دیکھ مریم علیہ السلام کو, عزت تو اس کو بھی دیتا ہے جس نے کبھی نیکا نہ کرا ہو. وہ حسن بصری, رابعہ بصری کو اگر عزت کے خاطر جاتی تو کر لے رب کی بندگی. اولاد چاہتی تو رب سے مانگ لے, وہ چاہے تجھے دے نہ دے اس کی مرضی. لیکن عزت کے خاطر گھر کے بسانے کی بات نہ کرو, بچے کی خاطر بساؤ مت. اپنا اپنا راستہ نکالو, ہو سکے تو معافی مانگ کے اپنے شوہر کے ساتھ حق بات کر لو, ورنہ قیامت کے تم کو دینا جواب بھاری پڑ جائے گا.